اسٹیج دے رہا ہوں وہ حاضر اسٹیج ہو کر تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزاز اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں گوشت کا معمولی ٹکڑا ہے مگر بے حد اہم، بہت ہی نرالا۔ اس سے کام بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ اسی سے انسان نیک نام بھی ہوتا ہے اور اسی سے بدنام بھی، اسی سے نیکوکار بھی اور اسی سے گنہگار بھی، اسی سے خدا کا قریبی بھی اور اسی سے خدا کا باغی بھی، اسی سے سب کا چاہتا اور دلارا بھی، اسی سے سب سے دور، سب کے لیے قابل نفرت بھی۔ زبان سے ہی آدمی مقام و مرتبہ ہی پاتا ہے اور نگاہوں سے گرتا بھی ہے۔ زبان سے ہی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے اور نگاہوں میں کھٹکنے والا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت عاوججنا۔ کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء خوشامد کرتے ہوئے زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم تمہارے تابع ہیں، اگر تم ٹھیک رہیں تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ مثلا زبان سے کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا، الزام تراشی کی، کسی پر تہمت لگائی، چھوٹی سچی بات کہی، وہ تو کہہ کر اندر چلی گئی، مار کون کھائے گا؟ جھگڑا ہوگا تو پٹائی کس کی ہوگی؟ انسان کے ہاتھوں کی، ان اعضاء کی جنہوں نے نہ الزام تراشی کی ہے، نہ کسی پر تہمت لگائی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہا ہے۔ زبان جھگڑا لگا کر بچ جاتی ہے، دوسرے اعضاء مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زبان مبارک پکڑ کے بتایا تھا کہ سب سے خوفناک چیز زبان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے؟ اور میرے نبی کو سنو وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ، او معاذ، جبل کے بیٹے، سکلت کو امو کا یبن جبل کے بیٹے، پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں ساری دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں ساری دین کا خلاصہ بتاؤں، ساری دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا اجل یا رسول اللہ، یا ما ہوا یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور یوں پکڑا اور ارشاد فرمایا زبان سے دل آزاری کی بول، غیبت کی بول، چغلی کی بول،
اٹھانے کی بول، ذلیل کرنے والی بول، عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کی بول بڑی بولتی ہے۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کا ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسا آج میری تیری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبان میں زہر ہے۔ ایک جملہ بول کر اگلے کو مہینوں تک پانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے چھوٹے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبہ مقام والا ہوگا۔ اتنے بڑے صحابی کو اس طرح سمجھایا معاذ زبان کو قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے، اور کوئی زانی نہیں ہوتا، اور کوئی شرابی نہیں ہوتا، اور کوئی سود خور نہیں ہوتا، اور کوئی بے نمازی نہیں ہوتا۔ 100 میں 10 نمازی ہے، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہے، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی 10 مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 10,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 20,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ تو جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا، کسی کی دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کی بے عزتی تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میرے وجہ سے الگ بیٹھ کر آنسو تو نہیں پائے گا، یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کی دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھرتی میں پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو 2 باتیں کرنی پڑے گی، ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے۔ دوسری چیز جس سے میرا تیرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے، اور 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصعر خدک للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے نہیں، تیرے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے نا، بول تو دل کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعضوں کا عادات چہرہ ایسا عبوس بنا لیتا ہے، ایسا بدترین ہوتا ہے کہ چہرے پر خشونت ہوتی ہے، چہرے پر وحشت لے آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا، اور بعض نظروں سے آدمی گھرتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا، کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ کہا نا 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 وہ بھی نہ کرنا، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے نظروں میں بھی پیار ہو، تیرے بول میں بھی مٹھاس ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، زبان کی لفظ سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ چپ رہا کرو، اسی میں نجات ہے۔ ماں سمت نجا، کہ جس نے سکوت اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ایک مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت ہی کم گو تنہائی پسند اور خاموش طبیعت کے انسان تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا۔ تلاوت قرآن مجید اور اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور یہ چیز زمین میں تمہارے لیے نور بنے گی۔ دیر تک سکوت اور خاموشی اختیار کر کے اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرو، اس سے شیطان تم سے دور بھاگے گا اور تمہاری دینی معاملات میں مدد ملے گی۔ اور دیکھو زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اور لوگوں کے عیوب کے تہمہ نہ لگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بات کہی گئی ہے ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ موصوف کو تقریر کے لیے دعوت اسٹیج دیا گیا۔ موصوف خوشی بخوشی حاضر اسٹیج ہو کر تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب میں